مسلسل خراب چل رہی ہے. بہت ہی ہمت کر کے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے کچھ بیان کرنے کے لیے. اسلام کے ارکان میں سے پانچواں اور آخری رکن حج بیت اللہ. اسلام کے 5 ارکان ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول نبی برحق ہیں. نماز قائم کرنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا، مالداروں کے لیے جو صاحب نصاب ہوں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا رکن ہے حج بیت اللہ شریف کا حج کرنا. حج عمر میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، اور یہ اس شخص پر فرض ہے جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو. جو شخص طاقت نہیں رکھتا اس پر فرض نہیں، اور جو ایک دفعہ حج کر لے اس پر دوبارہ حج کرنا فرض نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بیان فرمایا حج بیت اللہ کا، تو حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صرف ایک ہی سال فرض ہے یا ہر سال؟ آپ خاموش رہے. انہوں نے پھر دوبارہ دریافت کیا تو آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہمیشہ کے لیے فرض ہے، ہر سال فرض ہے، تو ہر سال فرض ہو جاتا اور تم اس کو کر نہ سکتے. پھر فرمایا کہ ایک ہی سال فرض ہے، ایک ہی مرتبہ فرض ہے عمر میں. حج کے لیے تو ہمیشہ جاتے ہیں. ہمارے مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ سال میں 2 مرتبہ تشریف لے جاتے تھے، رمضان میں اور حج کے موقع پر، اور پھر فرماتے کہ مجھے معلوم نہیں میں کیوں جاتا ہوں، نہ طواف کر سکتا ہوں نہ کوئی اور عمل کر سکتا ہوں، بیٹھا دیکھتا رہتا ہوں بیت اللہ شریف. وہ گھٹنوں میں تکلیف تھی. تو کئی موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہم بیٹری چارج کرنے کے لیے جاتے ہیں. ایمان کی بیٹری چارج کرنے کے لیے جاتے ہیں. بیت اللہ شریف تجلیات الہیہ کا مرکز ہے. روزانہ 120 رحمتیں بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں، اور دنیا میں جتنی رحمتیں اور جتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں آتی ہیں آسمان سے، وہ بیت اللہ پر اترتی ہیں اور وہاں سے پھر عالم میں تقسیم ہوتی ہیں. تو ظاہری اور باطنی برکتوں کا اور سعادتوں کا مرکز بنایا اللہ تعالی نے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ
جہاں سے کھنچ کھنچ کر کے لوگ آئیں، نامعلوم مشرق و مغرب سے، جنوب و شمال سے، دنیا کے کس کس خطے سے لوگ دیوانہ وار لبیک لبیک پکارتے ہوئے آ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے آ رہے ہیں، اور بیت اللہ شریف پر ایسے ٹوٹ رہے ہیں بغیر کسی مبالغے کے، جیسے پروانے شمع پر ٹوٹتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جانے کا اتفاق تو ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ چند باتیں ذہن میں آئیں جن کو میں ذکر کرنا چاہتا تھا۔ ایک بات یہ ذہن میں آئی، میں اس کو عطیہ الہی سمجھتا ہوں، گویا انعام ملا وہاں سے۔ کہ ساری دنیا جو یہاں کھنچ کھنچ کر جمع ہو رہی ہے، بیت اللہ شریف کا تو ایک نقشہ بنا دیا، پتھروں کی عمارت ہے اور سیمنٹ لگا ہوا ہے، انگھڑ سے پتھر لگے ہوئے ہیں، نہ سنگ مرمر ہے نہ کوئی ایسی ہے، ایک موٹے موٹے بلاک سے لگے ہوئے ہیں، یہ بیت اللہ ہے، اوپر غلاف پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی مادی کشش نہیں ہے کہ لوگ تاج محل کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور یا کسی اور خوبصورت عمارت کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی ظاہری کشش نہیں ہے، اس میں کوئی مادی کشش اللہ نے نہیں رکھی۔ لیکن باطنی اور روحانی طور پر اللہ تعالی نے اس کو دلوں کا مقناطیس بنایا ہے، جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اس طرح بیت اللہ قلوب کو کھینچتا ہے اپنی طرف، اور تمام اہل ایمان کے دل میں یہ جذبہ موجزن ہے کہ کسی طرح بن پڑے تو اللہ کے گھر پہنچ جائیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں یہ تمنا اور آرزو نہ ہو، تڑپ نہ ہو، اور جس کے دل میں یہ تڑپ نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے ذمے ہے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے اس بیت اللہ کا حج کرنا، جو شخص یہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے جہان والوں سے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جو حج کے لیے نہیں آتا اس کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے تعبیر فرمایا ہے، جو باوجود استطاعت کے باوجود طاقت کے بیت اللہ کے حج کے لیے نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ اس کو کفر سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی شخص کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ غنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بیت اللہ تک پہنچنے کی گنجائش پائے، اس کے باوجود حج پر نہ جائے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا،
تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا نصرانی ہو کر مرتا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو میں نے کہا کہ ہر مومن کے دل میں یہ آرزو چٹکیاں لیتی ہے کہ کسی طرح اللہ کے گھر پہنچے، اور یہ تقاضا ایمان ہے. اور اگر کسی کے دل میں یہ آرزو نہیں ہے، اس کو خیال نہیں ہے، تو پھر کہنا چاہیے کہ ایمان ہی نہیں. تو بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت عطا فرمائی ہے. میں نے کہا کوئی مادی کشش نہیں ہے وہاں کہ کوئی نظارہ قابل دید ہو ظاہری طور پر، لیکن باطنی کشش اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ بیت اللہ سے لپٹ جائے، اور لپٹ کر جتنا رو سکتا ہے رو لے. چنانچہ حکم بھی ہے لپٹنے کا. اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، بیت اللہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے کونے کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ ملتزم کہلاتا ہے. ملتزم کے معنی یہ لپٹنے کی جگہ، کسی اور جگہ نہیں لپٹنا چاہیے، ادب کے خلاف ہے. وہاں اپنے جذبات پر نہیں بلکہ آئین ادب پر عمل کرنا ہے. جہاں چاہو بیت اللہ سے لپٹتے رہو، یہ نہیں، ادب کے خلاف ہے. لپٹنے کی ایک جگہ بنا دیا، دوسری جگہ میزاب رحمت کے نیچے حتیم کے اندر، وہاں لپٹ جاؤ. ایک عارف کا قول ہے، نازم و چشم خود کے جمال تو دیدہ است. نازم و چشم خود کے جمال تو دیدہ است. افتم بپائے خیش کہ بکویت رسیدہ است. ہزار بار بوسہ دہم من دست خیش را کہ بدامنت گرفتہ بسویم کشیدہ است. مجھے اپنی آنکھوں پر ناز ہے کہ انہوں نے تیرا جمال دیکھ لیا. میں اپنے پاؤں پڑتا ہوں، کسی کے پاؤں پڑتے ہیں نا، میں اپنے پاؤں پر گرتا ہوں کہ یہ چل کر تیرے کوچے میں پہنچ گئے، اور میں ہزار بار اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہوں کہ انہوں نے تیرے دامن کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا ہے. لالہ کعبہ میں اللہ نے وہ محبوبیت رکھی ہے کہ لوگ اس پر دیوانہ وار ٹوٹتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کسی طرح بیت اللہ تک پہنچ جائیں. وہاں پہنچ کر بھی کیونکہ بھیڑ ہوتی ہے، اور جس خوش قسمت کو چمٹنے کا موقع نصیب آ جائے، نصیب میسر ہو جائے، اس کا پھر یہ جی نہیں چاہتا کہ ہٹ جائے. لوگ اس کو پیچھے سے ہٹاتے ہیں کہ میاں دوسروں کو بھی موقع دو، لیکن نہیں. یہ کیا چیز اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہے وہاں، اس کے اندر کیا مقناطیس رکھا ہوا ہے اللہ تعالی نے. لوگ دیکھا دیکھی تو نہیں کرتے اس کام کو. یہ کیا بات ہے کہ میرے جیسے سنگ دل آدمی باہر ہنستا کھیلتا چلا رہا ہے، لیکن جو ہی کہ بیت اللہ کے پردے کو پکڑتا ہے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے. لوگوں کو دھاڑے مارتے ہوئے چلاتے ہوئے دیکھا. تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ نے مرکز ایمان اور دلوں کا مقناطیس بنایا ہے.
بالکل جس طرح ہمارے حضرت فرماتے کہ بیٹری چارج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس جنریٹر کے ساتھ لگا دو، دل کو جوڑ دو، بیٹری چارج ہو جائے گی دل کی۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہاں بڑوں کو بھی دیکھا، چھوٹوں کو بھی دیکھا۔ یہاں ہمارے ایک دوست کراچی میں ملتے رہتے ہیں، حرم شریف میں میرے پاس آ بیٹھے تو کوئی ایسی بات انہوں نے کی، میں نے کہا بھائی یہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں۔ وہاں پہنچتے ہوئے بڑوں کو بھی دیکھا، چھوٹوں کو بھی دیکھا، عابدوں زاہدوں کو بھی دیکھا، بدکاروں اور عاصیوں کو بھی دیکھا۔ اسی در کعبہ پر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی اپنا ماتھا رگڑ رہے ہیں اور ہم جیسے گنہگار بھی رگڑ رہے ہیں۔ ایک فقیر بے نوا بھی وہاں دستے سوال دراز کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے اور یا رب البیت، اے گھر کے مالک، یہ کہہ کر کے پکارتا ہے۔ اور ہارون الرشید جیسا مطلق العنان بادشاہ بھی وہ وہاں پہنچ کر کے اسی طرح ہاتھ اٹھاتا اور کہتا ہے یا رب البیت۔ ایک بارگاہ عالی، داتا ہے، دینے والا ہے، باقی سب کے سب منگتے ہیں۔ ایک ہی در کے بھگاری ہیں سب کے سب۔ وہاں بڑے اور چھوٹے کا امتیاز اٹھ جاتا ہے۔ وہاں شاہ و گدا کا سوال نہیں رہتا، وہ ایک دینے والا ہے، باقی سب لینے والے ہیں۔ وہ ایک داتا ہے، باقی سب کے سب اس بارگاہ کے، اس دروازے کے منگتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کی طرف فقیر ہو اور اللہ غنی اور حمید ہے، لائق حمد ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فقیر اور مسکین کے درمیان میں کیا فرق ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو تو صحیح مگر بقدر ضرورت نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو فقیر کہتے ہیں اس کو جس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو۔ اعلان ہو رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کی طرف، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کے سب خالی ہاتھ۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ صرف اور صرف تنا غنی حمید ہے، اس کے سوا کوئی غنی نہیں۔ ہم یوں ہی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، ادھر مانگتے ہیں ادھر مانگتے ہیں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے ایک لطیفہ لکھا ہے نا کہ کوئی مانگنے والا تھا، گھر گھر صدا دے رہا تھا، دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، صدا دے رہا تھا کہ کوئی پیسہ اللہ کے نام پر۔ مانگتے مانگتے مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے مسجد کا دروازہ کھٹکھٹا دیا اور کہا کہ کچھ اللہ کے نام پر۔ کسی نے کہا کہ میاں یہ گھر نہیں ہے، یہ تو مسجد ہے، کسی گھر پر جا کے مانگو۔ وہ فقیر کہنے لگا کہ گدا کہنے لگا کہ یہ کس بخیل کا گھر ہے جو کسی فقیر کو خراج نہیں دیتا۔ کہا میاں ایسا نہ کہو، یہ تو
احکم الحاکمین سخیوں کے سخی کا گھر ہے، رب العالمین کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ کہا اللہ کا گھر ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا میں اللہ کے گھر پہنچ گیا ہوں؟ کہا ہاں۔ وہ اپنا کشکول جو تھا اس کے پاس وہ پھینک دیا، کہنے لگا پھر جب اللہ کے دروازے پر پہنچ گئے تو کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم لوگ اللہ کے گھر پر حاضری دیتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے وہاں ہر ایک کو اللہ سے مانگتا ہوا دیکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سب فقیر ہیں، مانگنے والے ہیں، ایک دینے والا ہے، تو کیوں نہ اسی سے مانگنا شروع کر دیں؟ حج میں ایک انعام یہ ملا کہ مخلوق سے نظر اٹھاؤ اور خالق پر نظر جماؤ۔ سب کو فقیر سمجھو، ایک کو غنی سمجھو۔ ایک دینے والا ہے، غنی ہے، جو کسی سے مانگتا نہیں، اور باقی سب مانگنے والے۔ اور یہ یقین دل میں پیدا ہو جائے تو واقعتاً پھر حج حج ہے۔ اور اگر اللہ کے گھر جا کر بھی دوسروں ہی پر نظر لگی تو پھر ختم قصہ، پھر کچھ نہیں ملا۔ ایک بزرگ تھے، آنکھ پر پٹی باندھی ہوئی تھی، آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، اور کہتے جا رہے تھے کہ آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ طواف کے بعد کسی بزرگ نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ آنکھوں پر پٹی کیوں بندھی ہوئی؟ کہ بھائی بات بتانے کی بھی نہیں تھی، تم نے پوچھ لیا، بتا دیتے ہیں۔ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، اچانک نظر کسی نامحرم پر پڑ گئی، غیب سے ایک تھپڑ نکلا اور آنکھ پر لگا، آنکھ جاتی رہی، اور ساتھ آواز آئی کہ تجھے شرم نہیں آتی میرے گھر میں پہنچ کر دوسروں کو دیکھتا ہے؟ میرے گھر پہنچ کر دوسروں کو دیکھتا ہے۔ اس وقت سے بس یہی ورد کر رہا ہوں کہ آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس کے گھر پہنچ کر دوسروں کو نہ دیکھو۔ ایک حقیقت یہ سمجھ میں آئی اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہمیں نصیب فرما دے تو ساری دولتیں اس پر قربان۔ اور ایک بات اور سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ جانے والے تو سبھی جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا، چھوٹے بھی جاتے ہیں، بڑے بھی جاتے ہیں، عالم بھی جاتے ہیں، جاہل بھی جاتے ہیں، نیک بھی جاتے ہیں، بدکار بھی جاتے ہیں، اچھے بھی جاتے ہیں، برے بھی جاتے ہیں۔ اور یقین ہے کہ کوئی وہاں سے محروم نہیں آتا، کسی کو محروم نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک بزرگ اپنے دوستوں سے فرمانے لگے میدان عرفات میں،
کیونکہ ایک بات بتاؤ، یہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ یا 15-20 لاکھ حاجی ہیں جو میدان عرفات میں اترے ہوئے ہیں، اگر اتنا بڑا مجمع 10 لاکھ کا مجمع کسی سخی کے دروازے پر جمع ہو جائے اور اسے یہ کہے کہ ایک چھدان دے دیجیے، یعنی ٹیڑھی پیسہ، ایک ٹیڑھی پیسہ چاہیے، ایک پیسہ دے دیجیے، کسی سخی سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک پیسہ دے دیجیے، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ سخی ان 10 لاکھ آدمیوں کی فرمائش پر ایک ٹیڑھی پیسہ نہیں دے گا، ایک شدام نہیں دے گا؟ دوستوں نے کہا کہ حضور کیوں نہیں دے گا؟ فرمایا یہ سب کے سب لوگ ایک بارگاہ عالی سے مغفرت مانگ رہے ہیں اور پوری دنیا کی بخشش کر دینا اللہ کے نزدیک ٹیڑھی پیسے کے برابر ہے۔ سارے مل کر گڑ گڑا کر کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بخش دے، گناہ معاف فرما دے، بخشش فرما دے۔ حضرت پیران پیر رحمہ اللہ تعالی تشریف لے گئے تھے بیت اللہ شریف کے دروازے پر کھڑے ہو کر ملتزم پر کہنے لگے کہ من نہ گویم کہ طاعتم بفضیل قلب عفو بر گناہم کش، میں یہ تو میرا منہ نہیں ہے میں کہوں کہ میری طاعتوں کو قبول کر لے، یہ میرا منہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میری عبادت و طاعت کو قبول کر لیجئے، اتنی درخواست ضرور کرتا ہوں کہ میرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ وہاں سے کوئی محروم نہیں آتا اور اللہ کسی کو وہاں سے محروم نہ لوٹائے، اس لیے کہ جو وہاں سے محروم رہا اس کے لیے پھر کوئی دروازہ نہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ جب بھی لبیک کہتے تھے آواز آتی تھی کہ لا لبیک، تمہاری لبیک منظور نہیں۔ ہر سال حج کرتے تھے اور جب بھی لبیک کہتے تو کہتے کہ تیری لبیک منظور نہیں۔ ساتھ ان کا خادم بھی تھا، اس نے بھی یہ آواز سن لی۔ وہ بزرگ اسی ذوق و شوق کے ساتھ، اسی رغبت و محبت کے ساتھ حج کے ارکان ادا کر رہے تھے۔ اس خادم نے کہا کہ حضور لبیک تو نامنظور، تو اس محنت کا فائدہ؟ کہنے کہ تم نے بھی سن لی ہے؟ کہا، فرمایا میں 50 سال سے سن رہا ہوں، 50واں حج ہے، 50 سال سے سن رہا ہوں، جب بھی لبیک کہتا ہوں ادھر سے آواز آتی ہے کہ تیری لبیک شبیک نہیں، چل دفع ہو۔ شاگرد کہنے لگا کہ پھر ٹکرے مارنے سے فائدہ؟ کہا کہ برخوردار کوئی اور دروازہ ہے جہاں چلا جاؤں؟ یہ تو منظور نہیں کرتے، کوئی اور دروازہ ہے وہاں چلا جاؤں، وہاں سے مانگ لو۔ نہیں، یہی ایک دروازہ ہے، یہی ایک دروازہ ہے، ملتا ہے تب بھی، نہیں ملتا ہے تب بھی، مانگنا تو اسی دروازے سے ہے۔ تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی وہاں سے محروم آ گیا واپس، خدا نہ خواستہ، تو اس کی محرومی ناقابل علاج، اس کی محرومی کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ابلیس ہوا نا، ابلیس
کہ خدا کی بارگاہ سے بھی راندھا گیا، لیکن اندازہ یہ ہوا واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ جو بھی محبت کے ساتھ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں، لیکن یہ معلوم ہوا کہ جتنا برتن لے کر جاؤ گے اتنی خیر ملے گی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنا برتن بہت چھوٹا لے کر جاتے ہیں، جاتے ہیں سب سے بڑی بارگاہ میں کہ اس سے بڑی بارگاہ نہیں ہے، اس سے کوئی بڑا دروازہ نہیں ہے، لیکن جاتے ہیں وہی چلو بھر پانی جس میں اتنا برتن لے کر۔ اس کا افسوس اور صدمہ ہے حد سے زیادہ۔ جتنا اللہ تعالی کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے برتن چاہیے اتنا برتن تو مہیا کرنا مشکل ہے بھائی، اس کی رحمتیں تو لامحدود ہیں، لیکن پھر بھی ذرا بڑا برتن ہونا چاہیے نا۔ اور وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مٹا دینا اور ختم کر دینا۔ جتنی فنائیت اور عبدیت زیادہ ہوگی اتنی رحمتوں کی بارش بھی زیادہ ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر ہوتی ہے، اور جو اپنے اندر دلوں کے اندر بت لے کر کے بیٹھے ہوں ان پر رحمت نہیں ہوتی۔ تو جتنی عبدیت کسی کی کامل ہوگی، اپنے آپ کو مٹا دینا، اپنی عقل کے اور اپنے نفس کے اور اپنی طبیعت کے تمام تقاضوں کو پس پشت ڈال کر بارگاہ الہی میں حاضر ہونا۔ میں حرم میں بیٹھا تھا، ایک دوست ایک کرنل صاحب کو لے کر آئے، کرنل صاحب ماشاءاللہ، وہ وہاں جا کے بھی کرنل ہی تھے۔ انگریزی بال رکھے ہوئے اور احرام کھولنے کے لیے 2-3 بال کاٹ دیے، داڑھی اسی طرح منڈی ہوئی۔ کہنے لگے جی میں نے ان کا مسئلہ سمجھایا ہے کہ لیکن یہ مانتے نہیں ہیں، تو آپ ان کو سمجھا دیں۔ میں نے کہا بھائی سب سے اول نمبر پر تو حلق ہے، یعنی سر کے تم سارے بال اس طرح سے اتار دیے جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی رحم اللہ المحلقین، اللہ کی رحمت ہو حلق کرانے والوں پر۔ قالوا والمقصرین یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بال کٹانے والوں پر کے لیے بھی دعا کر دیجئے، منڈانے والوں کے بجائے کٹانے والے کینچی کے ساتھ یا مشین کے ساتھ۔ قال رحم اللہ المحلقین، فرمایا اللہ کی رحمت ہو حلق کرانے والوں پر، یعنی بال صاف کرانے والوں پر۔ صحابہ نے پھر عرض کیا، آپ نے پھر فرمایا رحم اللہ المحلقین، اللہ کی رحمت و حلق کرانے والوں پر۔ صحابہ نے عرض کیا والمقصرین یا رسول اللہ، قصر کرانے والوں کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ فرمایا والمقصرین، چلو مقصرین پر بھی۔ تو ایک آدمی اللہ کے گھر پہنچتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت سے محروم رہتا ہے، اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ بھائی اس طرح کے ساتھ بال اتارو سارے سر کے، یہ افضل ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایسے آدمی کے لیے 3 دفعہ دعائے رحمت فرمائی ہے. لیکن اگر یہ نہ ہو تو پورے بال کے سر 1 پورے کے برابر، یہ پورا پورے سر کے بال اتار دو. اور یہ بھی نہ ہو تو 1/4 سر کے بال اتار دینے سے احرام کھل جائے گا. اگر کسی نے 1/4 سر سے کم بال اتارے تو اس کا احرام ہی نہیں کھلا، وہ بدستور احرام میں ہے، اسی طرح کپڑا پہن رہا ہے، اسی طرح دوسرے کام کر رہا ہے. میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو کرنل صاحب فرماتے ہیں کہ جی مولوی صاحب اتنی تنگی نہیں چاہیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میں بھی ذرا تیز مزاج ہوں، مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا کہ ہاں نہیں وہ وفا پرست، جاؤ وہ بے وفا صحیح. ہاں نہیں وہ وفا پرست، جاؤ وہ بے وفا صحیح. جس کو جو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ آپ کو کس حکیم نے مشورہ دیا تھا یہاں تشریف لانے کا؟ اگر آپ کو اپنے بالوں سے اتنی محبت ہے اور آپ اس کو تنگی سمجھتے ہیں تو کس حکیم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ آئیں حج بیت اللہ کے لیے یا عمرے کے لیے؟ شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ یہ تنگی کر رہے ہو؟ تمہیں ایک مسئلہ سمجھا رہے ہیں. اب خود ہی دیکھ لو کہ کتنا چھوٹا برتن لے کر گیا بیچارہ. یہ سوچو، اسی کو میں کہہ رہا ہوں. اللہ کے گھر بیٹھ کر کے بھی اس طرح پھیرتے ہو چہرے پر، اور نبی کے سامنے اسی طرح جاتے ہو. نہیں بھائی، بدلنے کی نیت سے جاؤ کہ اب تک تو جو کچھ ہوا ہوا، اب تک تو جو کچھ ہوا ہوا، لیکن اب اللہ کے گھر پہنچ گئے ہیں. اب یہ گھر والا جو کچھ کہے گا وہ کریں گے، اور گھر والے سے جو مانگیں گے وہ دے گا. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں نا، بوسہ دیتے ہیں. ایک مسئلہ درمیان میں سمجھ لو بھئی، اصل تو یہ ہے کہ بوسہ دیا جائے، لیکن اگر بھیڑ ہو اور حجر اسود تک نہ پہنچ سکے تو کسی کو دھکا نہ دو، نہ دھکا دو نہ دھکا کھاؤ، بلکہ اس طرح استلام کر لو، یعنی گویا ہم نے ہاتھ بیت اس پر حجر اسود پر رکھ دیے اور پھر ان کو چوم لو. یہ حکم میں اسی کیا ہے کہ تم نے اس کو حجر اسود کو بوسہ دے دیا. حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ حجر اسود جو ہے نا، یہ یمین اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. جو لوگ اس کو چومتے ہیں یا استلام کرتے ہیں اللہ سے مصافحہ کرتے ہیں. اور اللہ سے مصافحہ کرنے کے بعد پھر کھوٹا اور کھرا الگ الگ ہو جاتا ہے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کے درمیان امتیاز کرے. اگر حج کے بعد زندگی بدل گئی تو سمجھو اس کسوٹی پر یہ کھرا نکلا، اور اگر زندگی ویسی رہی یا پہلے سے بھی بدتر ہو گئی تو معلوم ہے کہ یہ کھوٹا نکلا. اسی کو حج مبرور کہتے ہیں. اور حدیث شریف میں فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. حج مبرور اسی کو کہتے ہیں جس میں کوئی غلطی نہ کی گئی ہو اور گناہ نہ کیا گیا ہو اور آئندہ گناہوں کو ترک کرنے کا عزم کر لیا گیا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے.
یہ ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ میرے بیٹا کا نام ہے محمد حسیب اور ہم اس کو حسیب کہہ کر پکارتے ہیں. حسیب ہے اللہ کا نام، تو یہ پکارنا صحیح ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں یہ مسئلہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ نام ایسے ہیں جو دوسروں پر بھی بولے جاتے ہیں. جیسے رزاق کا لفظ ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں کہتے. رزاق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں کہتے. اور رؤوف ہے، رحیم ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاک نام ہیں، لیکن قرآن کریم میں فرمایا گیا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رؤوف اور رحیم کہا ہے. معلوم ہوا کہ یہ لفظ بولنا دوسرے کے لیے صحیح ہے. تو جو نام ایسے ہیں کہ دوسروں کے لیے بولنا ان کا صحیح ہے، ان کے بولنے میں مذائقہ نہیں. اور جو نام ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے دوسروں کے لیے بولنا ان کا صحیح نہیں، ان کا استعمال جائز نہیں. اس لیے رزاق صاحب کہنا کسی کو، جیسا کہ عام طور پر لوگوں کی عادت ہے، یہ ناجائز اور غلط ہے. رحمان صاحب، عبد الرحمان نام ہے اور کہتے ہیں رحمان صاحب. اور اگر کسی کا نام عبداللہ ہو تو پھر اللہ صاحب کہو اس کو، خدا صاحب. بڑی غلط بات ہے. تو حسیب کا لفظ دوسروں کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. حسیب کے معنی حساب لینے والا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے. آپ محمد حسیب کی جگہ محمد حبیب نام رکھ لیں بچے کا. حسیب کی جگہ حبیب. یہ رافضیوں شیعوں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ مسلمان ہیں یا نہیں. بھائی یہ لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مرتد کہتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ تقیہ کے طور پر مرتدوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. ابو بکر عمر عثمان ان کے نزدیک نعوذ باللہ مرتد منافق تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان منافقوں کے پیچھے 25 سال تک نمازیں پڑھتے رہے. منافق امام اور علی مقتدی. ان کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہمارے پاس ہے یہ صحیح نہیں، اس میں گڑبڑ کر دی. تیسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ ان کے جو 12 امام ہوتے ہیں یہ 12 امام نبیوں سے اونچی شان رکھتے ہیں. اور بھی عقیدے ہیں. ان 3 عقیدوں کے رکھنے والا ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہو سکتا. جو صحابہ کرام کی پوری جماعت کو گمراہ کہے، جو قرآن کریم کو محرف کہے، اور جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے، وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے. اس لیے شیعہ مسلمان نہیں ہے بھائی، ہم تو نہیں سمجھتے. رہا یہ کہ پھر یہ کیا ہے، تو اپنے آپ کو یہ مسلمان کہتے ہیں، اور جو غیر مسلم اپنے آپ کو مسلمان کہے وہ زندیق کہلاتا ہے، بے ایمان. اپنے کفر کو اسلام بنا کر کے پیش کر دے، جیسے کہ قادیانی. یہ ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ حکیم عبد الغنی صاحب کی طبیعت ناساز ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفلی عمل کرنے والے کا کیا حکم ہے، جادو کرنے کرانے والے. آج کل یہ
کراچی میں بڑا مرض چلا ہوا ہے بھائی، یہ جادو اور سفلی علم کا. کسی کا روزگار بند کر دیتے ہیں، کسی کی دکان بند کر دیتے ہیں، کبھی میاں بیوی کے درمیان تفریق کرتے ہیں. اس مسئلے میں اختلاف ہے ائمہ کا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کافر ہے. قرآن کریم میں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اللہ تعالی نے جادو کو کفر کہا ہے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جادو سیکھ لے خواہ کسی پر کرے یا نہ کرے وہ کافر ہے. اور دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ سیکھنے سے کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی پر کرے گا اور اس کے جادو کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو جائے تو اس کا ذمہ دار ہوگا اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. بہرحال اس میں یہ کفر ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بدترین گناہ کبیرہ ہے. اور جادو کرنے سے یہ کہتے ہیں کالا علم، اس کو کالا علم بھی کہتے ہیں، سفلی علم بھی کہتے ہیں جادو کو. میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کالے علم سے سب سے پہلے اس کا دل کالا ہوتا ہے اور یہ شخص ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر پر کالا علم کروائے تو وہ نکاح میں رہ سکتے، یا غیر مسلم ہو جانے کے ناطے سے نکاح سلب ہو جائے گا. بھائی نکاح تو نہیں ٹوٹا، لیکن جو کالا علم کرواتی ہے بیچاری وہ اس کو نکاح میں رکھے ہی کیوں جائے غریب کو. اور یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ لکھا ہے کہ آج کل امتحان کے پرچے رات کو باہر آ جاتے ہیں اور جس جس کو یہ پرچے ملتے ہیں وہ اس کو بیچ دیتے ہیں. اس طرح ہزاروں روپے کی آمدنی ہوتی ہے. کیا یہ پیسے جائز ہیں یا حرام ہیں؟ ان کے حرام ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اور کامرس کلاسوں میں سود لکھنا سکھاتے ہیں. سود کو کس طرح ریکارڈ کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا طالب علم گناہگار ہوگا، استاد گناہگار ہوگا، یا دونوں گناہگار ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سود کے لکھنے لکھانے والے پر لعنت فرمائی ہے. اب تم دیکھ لو کہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ عقیل احمد کہہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائیں. یہ ایک پٹھان صاحب لکھ رہے ہیں، پٹھانی میں لکھا ہے کہ اسلام میں بڑھاپے کا حد کتنا ہے. قرآن کریم میں مسئلہ آیا ہے وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو ان کو اف نہ کہو. تو یہ پوچھتے ہیں کہ بڑھاپے کا حد کتنا ہے. والدین کو قرآن میں اف نہ کہنا کس عمر سے شروع ہوتا ہے؟ اف نہ کہنا تو ہر حال میں شروع ہوتا ہے بھائی. جب سے وہ تمہارے والدین بنے ہیں اس وقت سے اف کہنا بھی ممنوع ہو گیا. اللہ تعالی نے بڑھاپے کا جو ذکر کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ بڑھاپے کی عمر سے پہلے تو باپ کا جھوٹ اولاد کے لیے کافی تنبیہ کا موجب ہوتا ہے. باپ ذرا طاقتور ہو تو اولاد اس کے جھوٹ سے ڈرتی ہے.
اور جب بیچارے بڈھے ہو گئے، ماں باپ کے رحم و کرم پر ہو گئے، تو اب وہ ماں باپ اولاد کو کچھ کہہ تو سکتے نہیں، اس وقت کے لیے کہا ہے کہ ان کو اف نہ کہو، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے تم گالیاں دیتے رہو والدین کو. والدین کو اف کہنا کسی حالت میں بھی جائز نہیں، لیکن بڑھاپے کا ذکر اللہ تعالی نے اس لیے فرمایا ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں والدین بیچارے کچھ کہہ نہیں سکتے. سبحان اللہ.